پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے. یاد رکھیے گا. سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2516 2516 وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ. سب لوگ مل کے فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے، اور سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کہ رب نے لکھا ہے. قلم اٹھا لیا گیا، صحیفے خشک ہو گئے. آپ غور کر لیجئے، جب تک اوپر والا نہ چاہے نہ کوئی ہم کو دے سکتا ہے، اور جب تک اوپر والا نہ چاہے نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے مومن آدمی کبھی نہیں گھبراتا، افسوس نہیں کرتا اوہو ارے ایسا کر لیا ہوتا، ارے پہلے کیوں نہیں کیا، اوہو اب بات سمجھ میں آئی. ارے کچھ نہیں، اگر مگر شیطان کی ڈگر، سب کو چھوڑ دیجئے. جو لکھا تھا نصیب کا وہی ہوا ہے. گھبرانے کی بات کیا ہے؟ جب اللہ چاہیں گے تب راستہ کھل جائے گا. مومن کبھی نہیں گھبراتا. آئیے اور بھی واقعات سنیں تاکہ ہمارے دلوں کو تسلی ہو. اور اللہ نے جن کو آزما لیا دشمنوں کے ذریعے، وہ جلا دیے گئے، مار دیے گئے، ان کی عزت و آبرو لوٹی گئی، ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، اور وہ اللہ کے راستے میں چلے گئے، گزر گئے، شہید ہو گئے، تو اللہ نے ان کے لیے جنت رکھی ہے. آئیے غور کریں. سنن ترمذی کتاب الدیات کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 1421 1421 من قتل دون مالہ فہو شہید ومن قتل دون دینہ فہو شہید ومن قتل دون دمہ فہو شہید ومن قتل دون اہلہ فہو شہید. اب غور کریں، اس حدیث میں 4 چیزیں. جو آدمی اپنے مال کو بچانے کے لیے مار دیا گیا وہ شہید ہے. یعنی سفر کر رہا ہے آدمی، جا رہا ہے، اس کے پاس مال ہے، کچھ لوگ تو دے دیتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی میں اپنا مال نہیں دوں گا. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو مار دیا جائے گا، تو اپنے مال کو بچانے کے لیے آپ نے کوشش کی، جتنا کر سکے کیے، اور اگر مار دیے گئے تو شہید. اللہ کے راستے میں چلے گئے، اللہ نے درجہ دے دیا. پھر اسی طرح یہ کہا گیا جو اپنے دین کو بچانے کے لیے مارے گئے وہ شہید. جہاں بھی ایسے حالات پیدا ہوں، دشمنوں کے ذریعے آزمائش ہو، مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، امید کی کرن باقی ہے. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ مومنوں کے درجات کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے، وہ پیچھے نہیں جا سکتا. تو دین کو بچانے کے لیے اگر مارے گئے شہید. پھر آگے کہا خون کو بچانے کے لیے، عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے آدمی مار دیا گیا شہید. اللہ کے راستے میں شہید مانا جائے گا. جو مار دیا گیا وہ شہید مانا جائے گا. اس لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ایسا نہیں خون رائنگا جائے گا. آج دیکھ لیجئے باتیں کیا ہوتی. آج پوری دنیا میں مسلمانوں کا خون سب سے سستا، بولتے نا سب سے سستا، اللہ کے نزدیک سب سے مہنگا ہے. وہ ایک مرغی لینے کے لیے جائیے، اس کی بھی قیمت ہے، ایک کتے کی قیمت ہے. کتا بیمار پڑ جائے، پریشان ہو جائے، کتنی تنظیمیں آگے آ جاتی. لیکن انسانیت کے نام پر پوری دنیا میں پریشانی بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے لیے. کتنے لوگ آگے آ رہے ہیں انسانیت کے نام پر. ہاں کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں. خون اگر بہہ رہا ہے اور دشمنوں کے ذریعے آزمائش آئی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں شہادت کا ایک درجہ ہے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اب آئیے غور کریں، ایمان والوں کی آزمائش ہمیشہ چلی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور جادوگر کا واقعہ لے لیجیے، اس کے اندر بھی بہت عبرت ہے. قرآن کے اندر جتنے بھی واقعات ہیں اگر ہم اور آپ غور کرتے چلیں تو اس میں ہم لوگوں کے لیے ایمان کی تازگی کے لیے بہت کچھ ہے. صرف اس پر غور کر لیں، اپنے ایمان کو ہم پختگی میں لا سکتے ہیں، اپنے ایمان کو ہم اور آپ پکا کر سکتے ہیں. جادوگر اور فرعون پہلے جمع ہوئے. فرعون نے کہا کہ موسیٰ کے ساتھ مسئلہ ہے، مقابلہ ہونے والا ہے. تو جادوگروں نے کہا فرعون سے کہ ہم اگر جیت جائیں تو کیا ملے گا. دیکھیے ایمان والے نہیں ہیں تو جیت پر کچھ چاہ رہے ہیں. تو کہا ہم تو دیں گے ہی اور خاص لوگ بنا لیں گے، آپ ہمارے خاص لوگ ہو جائیں گے. گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اس کے بعد جادوگروں نے اپنی جادوگری دکھائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی ڈالی اور لاٹھی نے کیا کیا، سب کو ہضم کر لیا. اژدہا سانپ بن کے سب کو کھا لیا. تو جادوگروں کے سامنے حقیقت واضح ہو گئی کہ جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، اور سب جادوگر سجدے میں گر گئے. آپ غور کریں، انعام کے چکر میں تھے کہ انعام کم ملے گا، لیکن جب ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ
ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے تو وہی فرعون جس سے دنیا کانپتی تھی، یہ جادوگر نہیں کانپے، ڈرے نہیں۔ تو ایمان والا کبھی ڈرتا نہیں، کبھی گھبراتا نہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو فرعون نے کیا کہا؟ ہاتھ پاؤں الٹے کاٹ ڈالیں گے۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 72، 73، 74 پڑھیے کہ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، آپ دنیا ہی میں کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے انعام کی لالچ کہ کیا ملے گا، اب جب ایمان لے آئے تو دنیا کی سب نعمت ختم۔ انسان سب کو الگ رکھ دیتا ہے، کیوں؟ سب سے بڑی نعمت جو ملی ہوئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔